بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں جو نظام حکومت دیا گیا وہ خلافت ہے، اور آج جس نظام حکومت کی بات چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ جمہوریت۔ اب کیا اس میں ایک بات یہ کہی گئی جو ساری گفتگو کا حاصل ہے نا، اس پر توجہ دیجیے گا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب، جن کا ذکر آتا بھی رہا ہے، مفکر آدمی تھے، انہوں نے ایک نئی اصطلاح دی ہے، تھیو ڈیموکریسی۔ اچھا پہلی سمجھیے گا کہ دو اصطلاحوں کو علیحدہ سمجھیے گا، ایک ہے تھیوکریسی اور ایک ہے ڈیموکریسی۔ تھیوکریسی کہتے ہیں انگریزی زبان میں جب کسی ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہو۔ مذہبی طبقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مذہبی طبقے کو 100% اختیارات حاصل ہیں۔ جیسے چرچ کو جب تک یورپ میں چرچ کی بالادستی رہی تو چرچ کو مطلق اختیار حاصل تھا۔ کتنا اختیار حاصل تھا؟ ابھی جو آپ کو میں تازہ ترین بات بتا رہا ہوں، عبداللہ بھائی آپ اس انفارمیشن کو ویریفائی کیجئے گا، ویٹیکن سٹی سمجھتے ہو؟ جیسے ہمارا مرکز ہے نا، ہمارا مرکز مکہ ہے، مدینہ ہے، تو اس وقت عیسائی دنیا کا جو مرکز ہے اٹلی کے اندر ویٹیکن سٹی ان کا مرکز ہوتا ہے۔ اچھا ویٹیکن سٹی کے اندر جو ان کا پوپ ہوتا ہے وہ پوری عیسائی دنیا کا آپ سمجھیے گا کہ شیخ المشائخ یا ان کا سمجھیے سب سے بڑی مذہبی شخصیت قرار پاتا ہے اس وقت۔ اب بڑی اس کے بعد ویٹیکن سٹی کا جو پوپ ہے حالیہ، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہے، یہ LGBTQ+ ہے، اس نے فتویٰ دے دیا، اپنا فتویٰ دے دیا، فیصلہ کر دیا، بیانیہ قائم کر لیا، نیریٹو قائم کر لیا، اعلان کر دیا، جو بھی آپ قرارداد جو بھی کہنا چاہیں، لفظ کہنا چاہیں، کہ یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جس چیز کی صدیوں کے اندر دنیا میں کسی مذہب میں گنجائش نہیں تھی، آج ویٹیکن سٹی کا پوپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس انفارمیشن کو تھوڑا سا جی اس کو میرج کو اس نے الاؤ نہیں کیا۔ چلے خیر شاید پہنچ جائے گا وہاں تک بھی، یہاں تک پہنچ گیا تو وہاں تک بھی پہنچ ہی جائے گا وہ۔ تو کہہ رہے ہیں چرچ کی اتنی بالادستی ہے، اس کو نیٹ میں اس انفارمیشن کو مزید ویریفائی کر لیں گے۔ چرچ کی بالادستی آج تک اس درجے تک ہے کہ جس چیز کو آسمانی کتاب بائبل ہمیشہ سے ناجائز کہتی ہوئی آ رہی ہے، وہ پوپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کر سکتے، ترمیم کر سکتی ہے۔ تھیوکریسی ہے، یعنی مذہبی طبقے کی 100% اجارہ داری، یہ ایک علیحدہ انتہا تھی۔ اچھا اس کے مقابلے میں 100% جمہور کی بالادستی، جمہور جو کہے گا، جمہور جو چاہے گا، جمہور جس طریقے سے قانون بنانا چاہے گا وہ قانون بنائے گا، یہ ڈیموکریسی ہے۔ تو سید ابو العلا مودودی صاحب نے ایک اصطلاح نکالی تھیو ڈیموکریسی کی۔ اس اصطلاح کو ہمارے ڈاکٹر اسرار مرحوم صاحب بھی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، یعنی وہ بیان کرتے تھے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ساری گفتگو میں کرنے لگا ہوں وہ اس بات پہ کرنے لگا ہوں کہ کیا ڈیموکریسی کے اندر، جمہوریت کے اندر کچھ تبدیلی کر کے اس کو خلافت میں لا سکتے نہیں لا سکتے؟ سید ابو العلا مودودی مرحوم اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ چونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں 4-5 سال، قریب سے بھی تھوڑے بہت دیکھنے کا ان کو موقع ملا مجھے، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ وہ معمولی صلاحیت کی آدمی نہیں تھے، ایک غیر معمولی صلاحیت کے آدمی تھے۔ نظریات میں بہت سی چیزوں سے بعد میں ہم نے ان سے اختلاف بھی کیا، وہی اختلاف جو علماء کرام کو ہے، لیکن اس معاملے میں دو شخصیات کو میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہمارا بہت بڑا دینی طبقہ وہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ جمہوریت اپنے نظام کے اعتبار سے اگر اس میں کچھ بنیادی تبدیلی کر لی جائے تو وہ بطور اسلامی حکومت، اسلامی ریاست، خلافت اسلامی کے لیے قابل قبول ہے۔ آپ یہ سمجھیے گا کہ اس وقت ہمارے پاس جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو،
اور دیگر بہت سے دینی طبقے ہوں، ان کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ جمہوریت کے اندر اگر آپ تھوڑی سی تبدیلی کریں تو اس میں تبدیلی کے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب میں یہ عرض کرنا، جو ساری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ میں اس موقع پر یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے اتفاق کیوں نہیں ہے، اور میرے خیال میں جمہوریت کے اندر پیچ ورک کرنا مزید جتنا عرصہ کرتے چلے جائیں گے اس سے نقصان ہی ہوگا، منزل سے آپ دور ہوں گے، منزل قریب نہیں ہوگی۔ وہ کیسے؟ تو یہ جو تھوڑی بہت 12-13 نقطے آپ کے سامنے لکھے ہیں، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ خلافت کے خد و خال کیا ہیں اور جمہوریت کے خد و خال کیا ہیں۔ جب یہ کمپیرزن آپ لوگوں کے سامنے آئے گا تو آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ پیچ ورک، پیوند کاری مفید ہے کہ غیر مفید ہے۔ آگے اب دیکھ لو اس کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور جمہوریت کے اندر عوام کی حاکمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے ہمارے پاس سے؟ جیسے ہی بات کرتے ہیں ہمارا دیندار طبقہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو ہم نے پاکستان میں حاصل کر لیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہاں پر تو ہم نے ایک کامیابی حاصل کی ہے، اور کامیابی یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر قرارداد مقاصد میں یہ بات طے کروائی کہ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات ہوگی۔ تو حاکمیت کو ہم نے آئین کی سطح پہ، دستور کی سطح پہ طے کروا دیا۔ سب سے پہلی بات ہمارے پاس یہ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات کو آئین کی سطح پر طے کرنے کے باوجود بھی آج تک، ابھی تک، اس وقت تک اقتدار اور حاکمیت اعلیٰ اللہ کی تسلیم کرنے میں تردد ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی اس بات میں ہم 100% واضح نہیں ہو سکے کہ حاکمیت اللہ کی ہے۔ آسان سی مثال سود کی لے لو۔ اگر حاکمیت اللہ کی ہے اور آپ کی بڑی بڑی عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ سود حرام ہے، اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا؟ 30 سال کے اندر تو سود ختم ہو چکا ہوتا ہے نا آپ کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ بات کس حد تک ہے، جبکہ آپ اور آپ کے عوامی نمائندے جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے دنیاوی مفاد کے خلاف ہے یہ حکم، تو اس کو ٹال دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں پہ آپ یہ سمجھیے گا کہ ہمارے پاس نام کو کہنے کو تو حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے پاس اصل حاکمیت کس کی ہے؟ عوامی نمائندوں کی ہے، پارلیمنٹ کی ہے۔ آگے چلیے گا۔ دوسرا، اصلاً حکومت نائب ہے اور مکلف ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی۔ اس کا اصل کام کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا کرے گی؟ نافذ کرے گی، اور اس کے پاس اصلاً قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کے پاس صحیح ہے، جمہور کی چاہت اور خواہش کے مطابق کسی بھی قسم کی قانون سازی بغیر کسی قدغن کے کی جائے گی۔ اچھا، عملاً کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ آگے جانے کے بجائے آپ صرف ایک مثال لے لیجئے گا کہ 2018 مئی میں نون لیگ نے جانے سے پہلے کرسی، اپنی حکومت کو جانے سے پہلے ایک کام یہ کیا کہ ٹرانسجنڈر بل ان لوگوں نے پاس کیا۔ ٹرانسجنڈر بل انہوں نے پاس کیا، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے ساتھ دیا، اور پھر 2018 کے الیکشن کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس ٹرانسجنڈر بل کے حق میں شیریں مزاری اور اس کے جو پی ٹی آئی کے ہمنوا اور چیلے تھے ان لوگوں نے تقریریں کی، اور اس کے بعد پھر جب بہت شور اٹھا تو بالآخر فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا کہ یہ خلاف شریعت ہے، یہ ٹرانسجنڈر میں ختم۔ سوال یہ ہے کہ آج شریعت کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ٹرانسجنڈر بل عملی طور پہ معطل ہوا کہ نہیں ہوا؟ معطل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں بالادستی کس کی ہوئی؟ اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کہتی ہے کتاب اللہ اور حکومت کتاب اللہ کے مطابق اور اللہ کے نبی کے رسول کے احکامات کے مطابق یہ غیر شرعی ہے۔
اور پارلیمنٹ کہتی ہے کہ یہ قانون آپ نے پاس کرنا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کے حکم کے فیصلے آنے کے باوجود وہ قانون معطل نہیں ہوتا، تو بالادستی کس کی ہوئی؟ کتاب اللہ کی ہوئی، رسول اللہ کی ہوئی، یا عوامی نمائندوں کی ہوئی؟ عوامی نمائندوں کی بالادستی ہوئی نا۔ آگے چلیے گا، تیسرا یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ انسانی عقل اور چاہت نہیں، بلکہ وحی الہی اور قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ اور یہاں پر جس امر کو جمہور صحیح سمجھے وہ برحق ہے، اور جس کو وہ غلط قرار دے وہ باطل ہے۔ اسی لیے اگر جمہور سب مل کر پارلیمنٹ میں، انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ فیصلہ کر دیا، جیسے ابھی بات چل رہی تھی LGBTQ کی، ہم جنس پرستی کی، دو مرد مل کے شادی کر لیں، دو عورتیں مل کے شادی کر لیں، اچھا اب اگر دیکھو ان کا اپنا اسٹیٹ ریلیجن کیا ہے، انگلینڈ کا سرکاری اور ریاستی سطح کے اوپر کون سا ریلیجن ہے؟ کرسچن پروٹیسٹنٹ سرکاری ریلیجن ہے۔ لیکن اگر، اور وہ سرکاری ریلیجن آخری اطلاعات آنے تک تو اجازت نہیں دیتا، لیکن پارلیمنٹ کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے اس قانون کو پاس کرنا ہے، تو اب آپ کا سرکاری مذہب بھی آپ کی پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام نہ کرو، کیونکہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلیے گا، چوتھا ہے خلافت اسلامیہ کے لیے وہ افراد موضوع ہوں گے جو سب سے زیادہ قرآن و سنت کو جاننے والے ہوں گے۔ اس پہ یہ تو سب سے بڑی بنیادی بات آپ سمجھیے، یہاں پہ آگے بات سمجھیے، یہاں پہ آگے بالکل واضح ہو جائے گی بات۔ دیکھو، جب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ نے اصلاً کیا کرنا ہے، آپ نے اصلاً اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، تو آپ کو افراد کیسے چاہیے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کو جاننے والے ہوں، اور اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہوں، اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھیں، ایسے افراد چاہیے نا آپ۔ اور جمہوریت کے مطابق آپ کو کیسے افراد چاہیے؟ جمہوریت کے مطابق آپ کو ایسے افراد چاہیے جو جمہور کی نمائندگی کر سکتے ہیں، ہر علاقے کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور ہم بیٹھے یہاں پر، یہاں کا حلقہ پتہ نہیں کون سا، ہمارا حلقہ تو NA 122 ہے، NA 122۔ اچھا، NA 122 کے اندر آپ تلاش کرتے ہیں، اور آپ کو کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملتا جو اس صلاحیت کا ہو، جو کتاب اللہ کو جانتا ہے، رسول اللہ کو جانتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو کیا اس حلقے سے کسی آدمی کو منتخب کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ خلافت اسلامیہ کہتے نہیں کیا جائے گا۔ خلافت اسلامیہ کے اندر ہر حلقے کی، ہر جگہ کی نمائندگی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے میں سے ان افراد کی نمائندگی ضروری ہے جو سب سے زیادہ باصلاحیت ہوں، وہ ایک علاقے کے ہوں یا دوسرے علاقے کے ہوں۔ چلیے اس کی ایک آسان سی مثال دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شہادت کے وقت، شہادت سے پہلے 6 افراد کی کمیٹی بنائی۔ وہ 6 افراد کون کون تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ عبد الرحمن بن عوف سے، حضرت عثمان، حضرت علی، ٹھیک ہے، اور کون؟ سعد بن نبی وقاص، 4، حضرت وہ بھی تھے، کیا نام ہے، زبیر بن العوام، 5، اور چھٹا کو طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ 6 افراد تھے، 6 افراد۔ اچھا، یہ 6 کے 6 افراد کون ہیں؟ 6 کے 6 افراد قریش کے ہیں، قریشی ہیں، ایک بھی انصاری نہیں ہے۔ تو اب اتنی بڑی خلافت نہ ایرانی ہے، نہ رومی ہے، نہ تورانی ہے، نہ یمنی ہے، نہ عراقی ہے، نہ اس کا ہے، کون ہے؟ سارے کے سارے قریش کے ہیں۔ اور قریش کے کون سے لوگ ہیں؟ یہ نہیں اس وجہ سے کہ قریش کے ہیں، اصل کیا ہے، یہ عشر مبشرہ کی ہیں، ان سے زیادہ باصلاحیت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو خلافت اسلامیہ کے اندر قربانی کو، صلاحیت کو دیکھا جائے گا، علاقائی نمائندگی کو نہیں دیکھ۔ یہاں آ کر آپ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس جمہوریت میں اس وقت جو ابھی 8 تاریخ کو انتخابات کا ڈرامہ ہوا، اس میں علاقائی نمائندگی کو دیکھا گیا یا صلاحیت کو دیکھا گیا؟ علاقائی نمائندگی کو دیکھا گیا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ اصلاً یہ نہیں دیکھتے کہ کتاب اللہ کی نمائندگی کون کر سکتا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نمائندگی کون کر سکتا ہے۔ تو اصلاً آپ کس کو لے کے چل رہے ہیں؟
آپ خلافت کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں یا جمہوریت کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں؟ اگر آپ یہ پابندی لگا دیں کہ ہم ہر آدمی کو نہیں آنے دیں گے، ہم ان صلاحیت کے لوگوں کو آنے دیں گے چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہوں، تو جمہوریت کی پوری عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، جمہوریت باقی ہی نہیں رہتی. آپ یہ کہیں جی جمہوریت اور خلافت کو اکٹھا کریں گے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ خلافت کی پوری بنیاد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو سب سے زیادہ باصلاحیت لوگ کے پی کے سے ملتے ہیں مثال کے طور پر، تو کے پی کے لوگ پہنچیں گے، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے لوگ نہیں پہنچیں گے. اور جمہوریت اس کو قبول کرے گی، قبول اس کی بنیاد ہی غلط وہ قبول نہیں کرے گی. اچھا آپ اس وقت افغانستان میں دیکھ لیجیے گا، افغانستان کے اندر بہت سے علاقے ہیں. افغانستان کے اندر کون کون سا علاقہ موجود ہے؟ قندھار ہے، فارسی بان ہے، یہ بامیان کا ہے، باقی پیچھے علاقے آپ چلے جائیں ازبک لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں. کتنی مختلف، تو کیا طالبان کی حکومت میں ساری قومیت موجود ہے؟ ازبک صرف ایک ہے میرے خیال سے. ازبک جو ہے اس میں ان کے بہت پرانے مجاہد ہیں طالبان کے، وہ ایک ازبک ہے. اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ازبک ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کیا ہیں؟ پرانے کمانڈر ہیں، پرانے مجاہد ہیں. تو اب طالبان کی حکومت میں جمہوریت نہیں ہے. کیوں جمہوریت نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس حکومت وہ لوگ بنائیں گے جن لوگوں نے 20 سال قربانی دی، جن لوگوں نے دین کے لیے قربانی دی وہ اوپر آئیں گے. وہ کس علاقے کے ہیں، کس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کو نہیں دیکھا جائے گا. اب بتائیے، آپ بتائیے کہ یہاں پر آ کر جمہوریت اور خلافت اکٹھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی اکٹھی نا. اس کی بنیادی اور ہے. جمہوریت کے اندر سب سے پہلی چیز آپ کے پاس ہر علاقے کی نمائندگی ہے، اور خلافت کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ صلاحیت ہے. دونوں چیزیں کیسے آپ ایک اکٹھی کریں گے اس کو؟ پانچویں چیز، خلافت اسلامیہ کے لیے افراد کے انتخاب اور رائے دینے کا حق بھی اصل ان لوگوں کو جو معاشرے میں دینی علم و بصیرت سب سے زیادہ رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے پاس بنیاد کس کا ہوگا؟ ہر ایک کا ووٹ ہے ہی نہیں. کیونکہ اب یہ بات، اس بات کی تعیین کہ یہ سب سے زیادہ باصلاحیت آدمی کون کر سکتا ہے، یہ آدمی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پرنسپل بن سکتا ہے. اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ عوام الناس کرے گی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے آس پاس جتنی انارکلی کی مارکیٹ ہے ان سے آپ ووٹ لیں گے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پرنسپل کون بنے گا. کیا خیال ہے؟ اور اگر جس دن آپ ووٹ لینا شروع کر دیں انارکلی والوں سے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پرنسپل کون بنے گا، اس دن کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا کیا حال ہوگا؟ پتا ہے نا آپ کو کیا حال ہوگا اس کو؟ ظاہر سی بات ہے وہ بالکل بیچارہ انارکلی کی مارکیٹ بنے گی، پھر تو انارکلی کا کوئی تاجر بن کے بیٹھ جائے گا. تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پرنسپل کون بنے گا اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ڈاکٹرز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس اصل جو فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ لیجیے گا، میں اس دن دیکھ رہا تھا تفسیر منیر کے اندر، شاید میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا لکھا ہے خلافت کے اندر اصل رائے کس کی ہوتی؟ اہل الحل والعقد. یہ اصطلاح ہمارے فقہا کی. اہل الحل والعقد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ دینی بصیرت رکھنے والا طبقہ وہ فیصلہ کرے گا. یہ شورا ہے مسلمانوں کی، فیصلہ کرے گی. ہر خاص و عام کا ووٹ نہیں ہوگا اس کے لیے. کیونکہ نمائندگی جب آپ کس کی کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ کی کر رہے ہیں. تو جو طبقہ سب سے زیادہ کتاب اللہ سنت رسول مہارت رکھتا ہے ان کی رائے اہم ہے اس معاملے کے اندر. اور یہاں پر چونکہ آپ کے پاس اصل نمائندگی کس کی ہے؟ جمہوریت کی ہے. اور جمہوریت میں ہے تو پھر اصل فیصلہ کس کا ہوگا؟ یہاں پر آ کر عالم اور مفتی اور ڈاکٹر اور انجینئر اور پڑھا لکھا اور پڑھ کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا. اب دونوں کی بنیاد ہی مختلف ہے بھائی. چھٹا، خلافت اسلامیہ کے بنیادی مقاصد میں عدل انصاف کا قیام، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے. پیچھے ہمارا سورہ حج کے اندر گزر گیا نا وہ ساری چیز، آپ لوگوں نے پڑھ لی. اور جمہوریت کے اندر کیا چیز ہے یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کے مفاد کس چیز میں. جمہوریت اس لیے ہے، اور اس کی پیچھے کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ عوام کی نمائندگی ہو تاکہ لوگوں کی جو ان کی سب سے زیادہ پسند ہے، ان کی چاہت ہے، ان کی فلاح ہے، اس کا تحفظ ہو سکے. اب یہاں پہ بھی آپ کا فرق آ گیا. اچھا، ساتویں میں خیر اور شر کا وہ ٹھیک ہے. آٹھویں کی طرف آتے ہیں،
شورائی نظام ہوتا ہے، شورا کے اہل لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، امرم شورا بینہم، شورا کے اندر ہر آدمی نہیں آئے گا، اور شورا کا فیصلہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اکثریت کی بنیاد کے اوپر ہو، شورا کا فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر، شورا کس کا فیصلہ کس چیز بنیاد پر ہوگا؟ امیر کی صوابدید کے اوپر ہوگا۔ تو شورا کے اندر لوگوں کا آنا وہ بھی جمہوریت کی بنیاد پر نہیں، اور شورا کے اندر فیصلے بھی جمہوریت کی بنیاد پر نہیں، تو گویا کہ شورا کا قیام بھی جمہوریت کی بنیاد پر نہیں ہے، اور گویا کہ شورا کا جو میکنزم ہے اور فیصلے کرنے کی ترتیب ہے وہ بھی جمہوریت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پیچ ورک؟ آپ جمہوریت کی کون کون سی چیزوں کو نکال نکال کے باہر پھینکیں گے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت اور خلافت ایک ہو سکتی؟ آگے چلیے، 9 ہے، حکومت ایک بڑی ذمہ داری سمجھا جاتی ہے، مطالبہ نہیں کیا جاتا ہمارے پاس، چونکہ جو آدمی خلافت کا اہل ہے وہ مطالبہ نہیں کرتا، جو مطالبہ کرتا ہے وہ اہل نہیں ہے۔ ہمارے نظام کے اندر اس کو ایک بڑی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، اور آدمی اس عہدے سے بھاگتا ہے۔ وہ کیا ہے آیت قرآن حکیم کی والی آیت سورۃ القصص کی ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعل للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو دنیا کے اندر لا یریدون فی الارض علوا، مطلب نکرہ جب نفی کی جگہ پر آ جائے تو تعمیم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی بڑائی نہیں چاہتے تھے اور نہ کسی بھی قسم کے فساد کے خواہاں تھے۔ تو ہمارے نظام کے اندر تو عہدے کا مطالبہ کرنا ہی کیا ہے، عہدے کا مطالبہ کرنا ہی درست نہیں ہے، یہ تو عہدہ ملتا ہی اس کو ہے جو مطالبہ نہیں کرتا۔ اور جمہوریت کے اندر تو کیا ہوتا ہے، وہ اسلام آباد کا اجتماع تھا، حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاول پوری اس وقت حیات تھے، کہنے لگے کہ میں ایک بورڈ پر دیکھا، اس زمانے میں بھی الیکشن چل رہے تھے، ایک مشہور دینی جماعت کا لکھا ہوا تھا کہ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے زمانہ ہمارے ساتھ چلے، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے زمانہ ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی، تم اپنے جسم سے نکلنے والی ہوا کو نہیں روک سکتے، تم اپنے جسم سے نکلنے والی ہوا کو نہیں روک سکتے، تم اور رخ ہواؤں کا رخ کیا تبدیل کرو گے؟ تو یہاں پر تو آپ دعوے چلتے ہیں، لکھا ہوا ہے نا، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، ہم یہ کر کے دکھائیں گے، ہم یہ کر کے دکھائیں گے، ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ 10واں ہے ماضی میں، اچھا یہ بھی اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اچھا اسی طریقے سے 11 بنیادی انسانی حقوق کا تعین وحی الہی کی بنیاد پر اس کا تحفظ ہوگا۔ 11واں نقطہ کیا ہے؟ اچھا حقوق کس کے کتنا منتا ہے؟ پیچھے ابھی ہم نے سورۃ النور جب شروع کر رہے تھے تو پہلی آیت کیا پڑھی تھی؟ پہلی آیت ہم نے شروع میں دوسری آیت کی پڑھی تھی کہ اور تم کو اللہ کے حکم کے بارے میں کوئی نرمی اور شفقت نہ آنے پائے، وَلَا يَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اب یہ کہ اس موقع پر انسانی حق کی تلفی ہو رہی ہے یا انسانی حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ شریعت بتائے گی۔ تو اس لیے اب انسانی حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا، یہ تحفظ کی بات بھی شریعت بتائے گی، اور جمہوریت کے اندر یہ جمہور بتائے گا کہ انسانی حقوق کیا ہے۔ اچھا ایک اور بات اس کے اندر، باقی چیزیں تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اور وہ باقی چیزیں آپ نے، ارباب حکومت کا محاسبہ مؤاخذہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا، کتاب و سنت کی روشنی میں مواخذہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پہ کسی کی بنیاد پر آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح کارکردگی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کا تعلق تحریک عدم اعتماد سے نہیں ہے، ووٹنگ سے نہیں ہے۔ 174 ووٹ ہوئے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اور جو وزیر اعظم تھے وہ وزیر اعظم بن کے چلے گئے، یہ ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے پورے کے پورے بلوائی آ گئے،
مدینہ کے اندر، گلیاں بند کر دی، حضرت عثمان مسجد میں بیٹھ گئے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، تو وہاں پہ یہ نہیں ہو رہا کہ ووٹنگ کرا کے دیکھ لو کس کے کتنے ووٹ ہیں، خلیفہ نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یہ نہیں۔ خلافت کی بقا اب آپ کی جمہوریت کی بنیاد پر نہیں ہے بھائی، ووٹنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، لوگوں کے احتجاج کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک اور چیز یہ نکالا گیا جی، ہمارے پاس احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، احتجاج کرنے کو یہ جمہوری اور عوامی حق قرار دیا گیا۔ یہ بات میں نے نہیں ڈالی، ابھی تو چند چیزیں ہم کرنے ہیں، اس کے قطع برید ابھی کروں گا، آج احساس ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، کچھ چیزوں کو کر کے کچھ چیزیں ایڈ کر رہا ہوں، اب دو تین باتیں اور بتا رہا ہوں جو اس میں نہیں ہے، وہ چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، بس میں آ رہی نہیں آ رہی تمہیں؟ مجھے دیکھ نہیں رہا تم بیٹھے بھی، کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں کیا کر رہے ہو؟ سنی مسلمان بنے گئے سے ایک تو یہ بات سمجھا گیا کہ جی اس چونکہ اب ریاست کا وجود جمہوریت کی بنیاد پر ہے، تو عوام کا حق ہے کہ جب چاہیں حکومت کو روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، تو گویا کہ جمہوریت کی بنیادی حقوق میں سے یہ سمجھا گیا ہے عوام کے پاس اظہار احتجاج ہے، احتجاج کرنے، نظام کو روکنے اور نظام کو معطل کرنے کا حق حاصل ہے عوام کو، اس کو اپنا جمہوری حق قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا یہ حق ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے، وہ حدیث نکال کے بھیجو، کون سی والی حدیث ہے؟ اور تم ادھر ہونے یار، تم وہاں پہ کیا مطلب؟ ہاں اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو نا۔ وہ والی جو حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عنقریب تمہارے پاس ایسے حکمران آئیں گے کہ جن کی بہت سی چیزیں تمہیں درست معلوم نہیں ہوں گی، تعرفون و تنکرون، یاد آ گیا آپ کی روایت اس میں سے؟ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ افلا نقاتلوہم، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں، جنگ نہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا لا ما داموا اقاموا فیکم الصلاۃ، یاد آ گئی روایت آپ کو؟ ما داموا اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں گے، مطلب جمہوری حق باقی رہا نہیں رہا۔ حضور فرمایا ان تعمر علیکم عبد حبشی، چاہے تمہارے اوپر حبشی غلام۔ اچھا ایک بات تو یہ کہ یہ سمجھنا کہ ہر موقع پر حکومت کو معطل کر دینا، روک دینا ہمارا بنیادی حق ہے، شریعت آپ کو یہ حق نہیں دے رہی۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث بیان کر دی، مجھے کوئی ایک حدیث بتا دو اور قرآن کی آیت بتا دو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ انسانوں کے پاس حق ہے کہ جب چاہے حکومت تبدیل کر سکتے۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے، مجھے کوئی ایک آیت اور ایک روایت ایسی بتا دو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ جب چاہیں جس طرح چاہیں اپنے حکمرانوں کو تبدیل کر سکتے، بتا دو مجھے۔ ہاں یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ تم کو ان کی باتیں بری بھی لگیں، پھر بھی تم اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو، یہ روایت میں آپ کو کثیر تعداد میں دکھا سکتا ہوں۔ تو یہ جس کو جمہوری، اچھا جمہوری حق میں دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس حکومت کی ناکہ بندی کرنا، نافرمانی کرنا، میں نے بتایا نافرمانی کرنے کی اجازت خود شریعت نہیں دیتی۔ آپ اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کی نافرمانی، جس کو سول نافرمانی کی تحریک کہتے ہیں، اسی لیے سول نافرمانی کی تحریک پر تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ طریقہ ناجائز ہے، کیونکہ یا تو طاقت پر مقابلہ ہے اور عدم طاقت پہ صبر ہے، یہ جو تیسرا راستہ سول نافرمانی کا نکالا ہے یہ غیر شرعی ہے۔ حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے اور غالب مفتی رشید نورجانی صاحب نے بھی لکھا ہے اس کے اوپر۔ تو بتائیے گا اب آپ کے پاس یہ جو آپ سڑکیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی پھر شروع ہونے لگا ہے نا عید کے بعد، بیان آگے دھرنا کرتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، حکومت کو آپ روکتے ہیں راستوں، حضور نے منع فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات، راستے بند کرنے سے میں تم کو منع کرتا ہوں، آپ ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ اب اجتماعی املاک کو نقصان پہنچانا، اس کو بدترین خیانت کہا گیا، اجتماعی املاک کو نقصان پہنچانا۔ ہمارے پاس ہر تحریک کر رہی ہوتی ہے، تحریک لبیک جب کر رہی تھی اس وقت ہم بھی ساتھ تھے، تحریک لبیک کے ساتھ تھے، نہیں جی یہ ناموس رسالت کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔
پکڑ پکڑ کے بسیں جلا رہے ہیں، انسانوں کو مار دیا۔ کے ایف سی، یہ پرانی بات بتا رہا ہوں، کے ایف سی کراچی میں اس کو جلایا، 6 بیچارے عام ورکر اس میں جل کے مر گئے اس کے اندر۔ کوئی ان سیاسی قائدین کے خلاف، کوئی ان سیاسی قائدین کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلاتا کہ تمہارے اس تحریک کی وجہ سے معصوم انسان کی جانیں چلی گئیں۔ یہ جمہوری حق ہے۔ بدترین خیانت ہے آپ املاک کو توڑنا، پولیس اسٹیشن کو آگ لگانا، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانا، بدترین خیانت کہا گیا اس کو حدیث شریف کے اندر۔ اس کو آپ جمہوری حق قرار دیتے ہیں، یہ جمہوری حق ہے آپ کا، توڑ پھوڑ کرنا جمہوری حق ہے آپ کا۔ ایذائے مسلم حرام ہے، آپ راستے بند کرتے ہیں، ایمبولنس رک جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، عورتیں پریگننسی کی حالت میں ہسپتال نہیں پہنچ پاتی، یہ آپ کا جمہوری حق ہے راستے روکنا۔ بھائی یہ کون سا جمہوری حق ہے جو کئی گناہ کبیرہ کا مرکب ہے بھائی آپ کا؟ کون سا جمہوری حق ہے یہ آپ کا؟ پھر حزب اختلاف اور حزب اقتدار، بھائی حزب اختلاف حزب اقتدار کا تصور ہی غلط ہے کہ اب ہم حزب اختلاف کی بینچز پہ بیٹھے ہوئے۔ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا مطلب کیا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں تو ایک بات بتائی گئی، تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان۔ اگر تقوی ہے اور نیکی ہے اور خلاف شریعت کام نہیں ہے تو 100% آپ نے کیا کرنا ہے؟ اقتدار کا ساتھ دینا ہے۔ اگر گناہ ہے، ظلم اور زیادتی کا کام ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 100% آپ نے حزب اختلاف بن جانا ہے۔ تو یہ کہ ہم حزب اقتدار کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ناجائز کام میں بھی حکومت کا ساتھ دیں گے کیونکہ حکومت ہماری ہے، اور ہم چونکہ اب حزب اقتدار میں ہیں ہم ہر چیز میں حکومت کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم کیا ہیں؟ حزب اقتدار میں۔ بتائیے یہ کانسیپٹ اور تصور شریعت کے مطابق ہے؟ یہ شریعت کے مطابق ہے نہیں یہ چیز۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے گا، جتنی میں نے اتنی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ سمجھ خراشی کی ہے، کہ کیا جمہوریت اور خلافت اور اسلامی نظام کے اندر پیوند کاری ممکن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا چلے مجھے ایک بات بتائیے گا، اب آخری بات، اب یہ بات واقعی چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن چلو جہاں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیں چھوٹے منہ کے ساتھ، تو ایک چھوٹے منہ کے ساتھ تو ایک اور بڑی بات کر دیتے، کیا خیال ہے؟ یہ بات جو میں نے ابھی جتنی باتیں آپ لوگوں سے کہیں، کہ کبھی آپ نے کسی اور سے سنی ابھی تک یہ بات؟ ہاں سنی ہو تو مجھے بتاؤ کہ بھئی فلانے فلانے حضرت ہم نے سنی ہے، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے۔ یہ جو چھوٹا منہ بڑی بات کو اسی لیے کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں اس لیے کہنا پڑ رہی ہیں اب کیونکہ اب ہمارے پاس بڑے بڑے باقاعدہ پارلیمانی نظام کے حق میں مضامین لکھے جا رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ سیرت مطالعہ سے پارلیمانی نظام ثابت ہوتا ہے۔ میرے پاس مضمون موجود ہے، بڑی شخصیت ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کی، بہت بڑی شخصیت ہے، میں ان کو اپنا بڑا مانتا ہوں، ان کے ادب، احترام، عقیدت سب کچھ میرے دل کے اندر موجود ہے، لیکن اس بات سے اتفاق ممکن نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہوں گے، بھائی ہم بڑوں کی بات کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتفاق کرنا ممکن نظر نہیں آ، اور نہ اتفاق کرنے کی وجوہات یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں۔ کوئی بات سمجھ آگے نہیں آگے بھائی؟ تو اس لیے اب آپ کا اگلا ایک سوال آپ کا ہونا چاہیے پھر، اگر آپ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے، تو ایک بہت چبھتا ہوا سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، اگر آ گیا ہے تو وہ سوال کر دو، اس کے بارے میں واضح طور پہ میرے پاس جواب اس کا نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پہ اس کا جواب دے دوں گا اگر آیا ہے سوال تو۔